بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بھوک کی وجہ سے راستے پر بیٹھ کر آنے جانے والے لوگوں کو سخاوت کی آیات سنانے لگا، کیونکہ میں بھوکا تھا اور کھانے کے لیے مجھے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے سوچا ان آنے جانے والے لوگوں کو سخاوت کی آیاتیں سناؤں گا تو یہ مجھے اپنے گھر پر لے جائیں گے، کچھ کھلا پلا دیں گے۔ چنانچہ کوئی بھی مجھے لے جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر کار میرے ذہن میں آیا، چلو ایک ہی در ہے جس پر چلے جانے سے اس در سے خالی نہیں بھیجا جاتا، وہ ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر روانہ ہوئے۔ میں بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے کچھ سوالات کرنے لگا۔ تو سوالات کرتے کرتے میرے ذہن میں جو سوالات تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو میں نے عرض کی، آقا جو کچھ پوچھنا تھا پوچھ لیا ہے، اب پھر مجھے اجازت عطا فرمائیں میں واپس جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، آپ کا اصل سوال باقی ہے۔ یہ تو آپ نے بہانہ بنایا نا یہ سوالات کرنے کا، لیکن اصل جو سوال ہے نا آپ کا، آپ بھوکے ہیں، آپ کو کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا تھا تو آپ آئے ہمارے پاس، تو اس لیے اصل سوال باقی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر پر لے گئے اور دودھ کا پیالہ گھر سے آیا۔ میں دیکھ کر خوش ہوا، اب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دودھ عطا فرمائیں گے، میں پیوں گا، میں سیر ہو جاؤں گا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم اپنے ساتھیوں کو بلا کے لے آؤ، یعنی ہمارے جو مدرسے کے طالب علم ہیں نا، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، 70 کی تعداد میں تھے۔ حضور فرمایا ان کو بلا کے لے آؤ۔ میرے دل میں خیال آیا ان کو جاؤں گا بلانے، ان کو بلا کے لاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے پہلے ان کو پلا، تو میں پھر رہ جاؤں گا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں چلا گیا بلا کے لایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان کو دودھ پلانا شروع کرو۔ میں نے ان کو پلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو 70 حضور علیہ السلام کے مدرسے کے طالب علم تھے، انہوں نے اسی چھوٹے سے پیالے سے جو دودھ تھا وہ پی لیا۔ آخر میں نے دیکھا دودھ ویسے کا ویسا موجود ہے، یعنی 70 لوگوں نے بھی پی لیا، اس کے باوجود دودھ ویسے کا ویسا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ میں نے پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے عرض کی، حضور اب تو سیر ہو گیا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دودھ آخر میں بچ گیا تھا، میرے پینے کے بعد بھی ویسے کا ویسا موجود تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بقیہ دودھ تھا خود لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اس واقعے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کوئی بھی بھوکا پیاسا جس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملتا اور کہیں سے اس کو کوئی امید نہ ہوتی تھی، تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چلا جاتا، حضور کے در پر اس کو کھانا بھی مل جاتا، پینا بھی مل جاتا، یہاں تک کہ
لباس بھی، جو کچھ کسی کو ضرورت ہوتا تو وہ حضور کی بارگاہ سے اسے مل جاتا۔ تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا در ہے کہ جس کے پاس کوئی چلا جائے تو وہ خالی واپس نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے کے طالب علموں کا بچہ ہوا خود پیا۔ تو یہ طالب علموں کی عظمت و شان جو ہے ظاہر ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کے طالب علموں کو کتنی بڑی عزت عطا فرمائی کہ ان کا بچہ ہوا پیا۔ لیکن آج کل تو ان طالب علموں کو حقیر جانا جاتا ہے، اور اس طرح معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو گھٹیا لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ مدرسے کے طالب علم ہیں یا جو ہے علماء ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے کے طالب علموں کو یہ عزت دی کہ ان کا بچہ ہوا پیا، اور قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ ان کو حقیر نہ جانا کرو۔ میں اگر اتنی بڑی شانوں کے مالک ہونے کے باوجود اس مدرسے کے طالب علموں کی اتنی عزت افزائی کرتا ہوں تو تمہیں کتنی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال طالب علموں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تمام حاضرین و ناظرین کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مدرسے کے طالب علم ہوں، علماء ہوں، حفاظ ہوں، قراء ہوں، تو ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا اور خود بھی ان کو عزت عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔